یہاں سے ہے نا ولو نزل من الرأس الى ما لان من الانف، لانا ہے یہ پہلے ماضی، لیکن اس کو پڑھ رہی تھی کوئی لئن، کیوں؟ کیونکہ وہ دماغ میں لئن زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو وہی پڑھنے کے لیے جاتی ہے، زبان پر وہی آ جاتا ہے لئن۔ حل کریں گی اس کے معنی پہ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لئن نہیں ہے، یہ لانا ہے۔ یہاں پر لانا فعل ماضی، لانا یلین باب ضرب یضرب سے، لانا میں بھی تعلیل ہوئی ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ ہے نا۔ لانا اصل میں کیا تھا، لانا کیسے بنا، علم الصیغہ میں سب پڑھ چکی ہیں، تو علم الصیغہ دیکھیے آپ اگر 2-3 سال ہو چکے ہیں پڑھ کر یاد نہیں ہے، پھر سے اس کو پڑھیں، یاد کریں، سمجھی، ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ، اور اگر خون اتر آئے، نزلہ ینزل مانا کیا ہوتا ہے، اترنا، اور خون اتر آئے من الرأس سر سے، سر سے اگر خون اتر آئے، کہاں تک اتر آئے، الا ما، اس حصے تک، لان من الانفی، جو ناک کا نرم حصہ ہے، جی جو ناک کا کیا ہے، نرم حصہ ہے، تو آپ ترجمہ یوں کریں، اور اگر سر سے ناک کے نرم حصے تک خون اترا، نقضا بالاتفاقی، تو بالاتفاق وہ وضو کو توڑ دے گا، بالاتفاق اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ لِأُصُولِهِ إِلَى مَوْضِعٍ، اس کے پہنچ جانے کی وجہ سے، یعنی اس خون کے پہنچ جانے کی وجہ سے، إِلَى مَوْضِعٍ، ایسی جگہ تک، یلحقہ حکم التطہیر، جسے پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، تحقق الخروج، لہذا خروج متحقق ہو جائے گا۔ کیا مطلب، کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس عبارت میں ایک مسئلے کو بتایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سر سے خون نکلا اور بہہ کر اندر ہی اندر سے کہاں تک پہنچا، ناک کے نرم حصے تک پہنچا، ناک کے نرم حصے تک پہنچ گیا، تو بالاتفاق یہ ناقض وضو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خون نکل کر بہہ کر ایسی جگہ تک پہنچ گیا ہے جسے غسل میں پاک کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، جی تو ایسی جگہ تک بہہ گیا ہے جسے غسل میں پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، تو یہاں پر خروج کیا ہوا جی، متحقق ہو گیا، جی اور سیلان بھی موجود ہے، اس لیے یہ خون کیا ہوگا، ناقض وضو ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے تو یہ ہو گیا مسئلہ یہاں پر ختم۔ اس کے بعد اب آگے ہے، آگے فرماتے ہیں وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ، یہ متن ہے۔ مستجع یہ باب افتعال سے اسم فاعل، مانا کیا، پہلو کے بل لیٹنے والا، کروٹ لینے والا جس کو ہم بولتے ہیں، ہاں جی اضطجع یضطجع کا معنی ہوتا ہے کروٹ کے بل لیٹنا، ہاں پہلو کے بل لیٹنا۔ اور ایک لفظ ہے مستند، یہ بھی اس میں فاعل ہے، استند یستند، یہ کون سے باب سے ہے، کون سے باب سے بتاؤ، کون سے باب سے ہے، باب استفعال۔ استفعال میں کتنے حروف ہیں، باب افتعال، باب افتعال سے، افتعال سے یہ فعال سے نہیں ہے جی، باب افتعال سے ہے یہ، وہ سین جو ہے سی ہے اس کا، اس کے حروف مادہ ہیں سین نون دال، سمجھیں آپ، اسی ہستی ہے۔ چلیے تو مستند معنی ہوتا ہے سہارا لینے والا، استند یستند کا معنی ہوتا ہے سہارا لینا، تو مستند معنی ہوا سہارا لینے والا۔ اور ایک لفظ آپ آگے پڑھیں گی اسی میں، استرخاء،
استرخاء یہ آپ پڑھ چکی ہیں اس سے پہلے کتابوں میں. استرخاء یہ مصدر ہے باب استفعال سے. استرخاء یہ کیا ہے؟ مصدر ہے باب استفعال سے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلا پڑ جانا، ڈھیلا پڑ جانا. اور ایک لفظ آئے گا یعرا، عرا یعرا، یہ باب ذرا سے ننگا ہونا یا عاری ہونا جس کو ہم بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، چلیں دیکھیں تو مسئلہ کیا ہے اس کو جان لیجیے. اس سے پہلے ان نواقص کا بیان تھا جو حقیقتاً انسان کے بدن سے نکلتے ہیں، جیسے کہ پیشاب، خون، پائخانہ وغیرہ، ہے نا جی. تو اس سے پہلے جو نواقص ہم نے پڑھا ہے تو ان نواقص کا بیان تھا جو حقیقتاً واقعی میں انسان کے بدن سے نکلتے ہیں. اب یہاں سے ان نواقص کا بیان ہے جو خارج نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا تعلق بدن سے ہی ہوتا ہے اور جن کے پائے جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اب یہاں سے ان نواقص کا بیان ہے جو انسان کے بدن سے خارج نہیں ہوتے ہیں مگر وہ ان کا تعلق جو ہے بدن سے ہے اور جس کے پائے جانے کی وجہ سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے اس کو جان لیتی ہیں جی. تو دیکھیے کہ اگر کوئی متوضی، کوئی باوضو شخص کروٹ پر سویا یا تکیہ لگا کر سویا یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو وہ شخص گر پڑے. ہاں جی. تو صاحب شرح نقایا نے لکھا ہے، جو ہدایہ کی ہی شرح ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کروٹ لے کر سویا یا ایک سورین پر تکیہ لگا کر سویا تو بالاتفاق وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا جی. اور اگر کوئی باوضو شخص کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. ہاں جیسے مان لیجئے کہ ڈیسک کو ٹیک لگا کر کوئی سو رہا ہے، ہوتا ہے نا. اب جیسے مدرسوں میں یا اسکول میں ڈیسک پر ہاتھ رکھ کر سوتے ہیں کچھ بچے جن کا وضو ہوتا ہے، وہ باوضو ہوتے ہیں. تو ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ ڈیسک مثلا ہٹا دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ گر پڑے گا. تو بتانا یہ ہے کہ اگر کسی باوضو شخص نے کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. کتنی صورتیں ہوں گی؟ دو. اگر مقعد اس کی زمین سے ہٹ گئی تو بالاتفاق وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. مقعد جو ہے اٹھ گئی زمین سے جی، تو پھر بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر مقعد زمین سے نہیں ہٹی تو امام طحاوی اور امام قدوری رحمہم اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا. یہ دونوں حضرات نے بتایا ہے کہ اگر مقعد زمین سے نہ بھی ہٹی تو بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں حضرات کا یہ کہنا ہے کہ استرخاء مفاصل یہاں پر حاصل ہو گیا، یعنی جو جوڑ بند ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے جی. جوڑ بند کیا ہو گئے؟ ڈھیلے پڑ گئے. استرخاء مفاصل یہاں پر پا لیا گیا، اس لیے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں جب مقعد زمین سے نہ، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ زمین پر مقعد برقرار ہے. تو زمین پر مقعد کا برقرار رہنا یہ خروج ریح کے لیے کیا ہے؟ مانے ہے. وہ ہوا کے خروج کو روکتا ہے. جب تک مقعد زمین سے ٹکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، تو وہ خروج ریح کو روکتی ہے، ریح کو نکلنے نہیں دیتی ہے. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مقعد زمین سے نہیں ہٹی ہے تو پھر اس کا وضو
نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک پھر بتا دیجیے. کریے. ہاں دوسری صورت پھر سے بتا دیں مطلب. آواز نہیں آ رہی آپ کی پوری. صورت مقعد نہیں ہٹی والی صورت پھر بتا دیں. ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے یہ بتایا شروع میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ گر پڑے. تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے. اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو اس کی مقعد زمین سے ہٹ جائے گی یا تو نہیں ہٹے گی. اگر مقعد زمین سے ہٹ جاتی ہے تو بالاتفاق وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا سب کے نزدیک. اور اگر مقعد زمین سے نہیں ہٹی تو اس میں جو ہے الگ الگ رائے ہے. تو امام طحاوی اور امام قدوری رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں مقعد اگر زمین سے نہیں ہٹی تو بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ وجہ اس کی وہ یہ بتاتے ہیں کہ استرخائے مفاصل پا لیا گیا. جی یعنی سونے کی وجہ سے ٹیک لگا کر سونے کی وجہ سے جوڑ بند ڈھیلے پڑ گئے. استرخاء پا لیا گیا. ہاں جی. اور جب استرخاء پا لیا جاتا ہے تو وہ ریح کے نکلنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. مقعد اگر زمین سے نہیں ہٹی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ زمین پر مقعد برقرار ہے اور زمین پر مقعد کا برقرار رہنا یہ خروج ریح کے لیے کیا ہے؟ مانے. ہاں جب تک مقعد زمین سے ٹکی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے تو وہ ہوا کے نکلنے کو کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. بات سمجھیں آپ؟ جی چلیے تو یہ ہو گئی تفسیر. اب ایک اور وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ استجان یعنی کروٹ کے بل لیٹنا، کروٹ کے بل سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل کیا ہے؟ وضو کیوں ٹوٹے گا کروٹ کے بل سونے سے؟ تو دیکھیے استجان سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل یہ ہے کہ کروٹ پر سونا یہ جوڑ بند ڈھیلے ہونے کا سبب ہوتا ہے. جو بھی شخص کروٹ کے بل سوتا ہے تو کروٹ کے بل سونے سے جوڑ بند جو ہیں یعنی کہ مفاصل کیا ہوتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جی کیا ہوتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ استجان سونے سے وضو ٹوٹنے کی دلیل یہ ہے کہ کروٹ پر سونا یہ کیا ہے؟ جوڑ بند ڈھیلے ہونے کا سبب ہے. تو کروٹ پر سونا عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا. ہاں جی کروٹ پر سونا عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا. یعنی جو بھی کروٹ کے بل سوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خروج ہو ہی جاتا ہے. کچھ نہ کچھ خروج کیا ہے؟ وہ ہو ہی جاتا ہے. عام طور پر کوئی نہ کوئی چیز نکل ہی جاتی ہے اور جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہونے کی مانند ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ بات تو مسلم ہی ہے کہ بھئی کروٹ لیٹنے سے استرخائے مفاصل کی وجہ سے ریح کیا ہو جاتی ہے؟ نکلتی ہے. اور ریح نکلنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھیں آپ؟ جی کون کون سی صورتیں میں نے بتائی؟ استجا، اتکا اور استناد. ان تینوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں یہ پوری تفسیر آپ نے سن لی. جی کہ استجان یعنی کروٹ پر لیٹنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں تو کروٹ کے بل لیٹنے سے وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا بتائی میں نے؟ کیا وجہ بتائی میں نے؟ کہ اس سے جو جوڑ بند ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یعنی استجان سونا یہ جوڑ بند ڈھیلے ہونے کا سبب ہے.
اور جوڑ بند ڈھیلے ہونے کی صورت میں عام طور پر کوئی نہ کوئی چیز انسان کے بدن سے نکل ہی جاتی ہے جی، اور جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہونے کے مانند ہے جی۔ تو اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ کروٹ لیٹنے سے استرخائے مفاصل کی وجہ سے ریح کیا ہو جاتی ہے، نکلتی ہے، اور ریح کے نکلنے سے وضو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ استجاع کی صورت میں بھی استرخائے مفاصل ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اتکا یعنی تکیہ لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ کیا ہے، اتکا کے ناقض وضو ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اتکا کے ناقض وضو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اتکا کی صورت میں بحالت بیداری بھی مقعد زمین سے اٹھ جاتا ہے جی، اور استرخائے مفاصل وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے۔ تو جب بیداری کی حالت میں یہ عالم ہے تو نیند کی حالت میں تو بدرجے اولا جوڑ بند کیا ہو جائیں گے، ڈھیلے ہو جائیں گے جی، اور جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے سے ہی جوڑ بند کا ڈھیلا ہونا یہی کیا ہے، وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے، اس لیے اس صورت میں بھی وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتکا کے بارے میں نے بتایا، اتکا یعنی کیا جی، تکیہ لگا کر سونا۔ تکیہ لگا کر سونا۔ تو تکیہ لگا کر سونا ایسی چیز ہے جو بیداری کا رکاؤ ہوتا ہے نا وہ دور کر دیتی ہے۔ بیداری کا جو ایک رکاؤ ہوتا ہے وہ کیا کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے نا۔ تکیہ لگا کر سونے سے بیداری کے عالم میں جیسے آدمی کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک رکاؤ ہوتا ہے نا، تکیہ لگا کر سونے سے بیداری کا جو رکاؤ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی، دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں مقعد جو ہے وہ زمین سے اٹھ جاتی ہے جی۔ تو سونے کی حالت میں اعضاء کا جو رکاؤ ہے وہ بدرجے اولا کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، سمجھیں آپ۔ بیداری کے عالم میں بھی جو رکاؤ ہوتا ہے ایک بیداری کا وہ ختم ہو جاتا ہے تکیہ لگا کر سونے سے۔ تو سونے کی حالت میں تو اعضاء کا جو رکاؤ ہے وہ بدرجے اولا کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا،